أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستوں، آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جس سلسلے پر مستقل بات ہو رہی ہے اسی کی چند باتیں اور ہیں جن کو کوشش کروں گا کہ آج پوری ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف طور پر اس بات کو بیان فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. بہت ممکن ہے کہ کوئی بات تمہیں ان کی ایسی ہو جو ناپسند ہو، ناخوشگوار ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اس کو بہترین اور خیر کا ذریعہ بناتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک بات جو بیان فرمائی ہے وہ ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور اللہ تبارک و تعالی اس میں تمہارے لیے بڑی خیر عطا فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، بہتری ہی بہتری ہے. ان اصول اور ضابطوں کو بیان کرنے کے بعد اب چند باتیں جو بیان کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے کاموں میں دلچسپی لے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چونکہ چھوٹی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ عائشہ لاؤ میں تمہارا آٹا گوندھ دوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندھ کر دے دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے، خود دھو لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے جوتے کو سی لیا کرتے تھے. اور گھر میں اگر ضرورت پیش آتی تو گھر کی صفائی بھی خود کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ وہ کام ہیں جو عورتوں سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن جب شوہر اس کام کو کرتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیوی کا غلام بن گیا. حالانکہ خود بھی غلامی کر چکا ہے. ایسا نہیں کہ خود اپنی بیوی کا غلام نہیں رہا. اس کو غلامی نہیں کہا کرتے، اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں. اور ان کاموں کے اندر دلچسپی لینے کا جو بڑا بینیفٹ ہے، جو بڑا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ کام عورت سے متعلق ہے.
اور عورت کو لگتا ہے کہ یہ آدمی میری ضرورت کو، میرے آرام کو، میرے کام کو ترجیح دیتا ہے، گویا کہ اس کو میرے کاموں کی فکر ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار کسی کام کے لیے، کسی چیز کے لیے کہا جاتا ہے اور پھر وہ نہیں آتی ہے، تو پھر عورت کو بڑی جھنجھل چھٹتی ہے اور پھر یقینی طور پر وہاں کچھ نہ کچھ نوک جھوک شروع ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سبھی جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو عظیم پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست بات چیت ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بیوی کو لے کر کے چلے، بیوی پریگننٹ تھی، امید سے تھی، سردی کا موسم تھا، سردی زیادہ ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے بیوی کو تکلیف اور پریشانی تھی۔ اذ قال موسیٰ لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا اللہ اکبر کبیر لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ اللہ اکبر، یہ وہ الفاظ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سے، اپنی بیوی سے کہا کہ تم ذرا یہاں ٹھہرو، میں نے کچھ آگ دیکھی ہے، وہاں سے آگ کا کوئی ٹکڑا لے کر کے آتا ہوں جس سے کہ تمہیں سردی میں آرام مل جائے، یا یہ کہ ہمیں وہاں سے کوئی راستہ مل جائے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کیونکہ آپ ایک پاکیزہ وادی میں آ چکے ہیں۔ کام کیا تھا؟ بیوی کے لیے آرام کا انتظام کرنے کے لیے چلے تھے، اور اللہ نے فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ ہم نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا ہے، اور اب آپ نبی ہوں گے، اور ہم نے یہ اپنی زبان سے اعلان کر دیا ہے اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ جو آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے یہ اللہ کی آواز ہے، یہ اللہ رب العزت والجلال کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں جو تمہارے کانوں کے ذریعے تمہارے دل پر پہنچ رہے ہیں۔ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ، اور میرے لیے نماز قائم کرو، لذکری، اور اپنے رب کا ذکر کرو۔ یہاں تو نہ نمازیں ہیں، نہ ذکر ہے،
اور پھر اللہ کی محبت کیسے آ جائے گی؟ اللہ کی قسم یہ دل ویران پڑے ہوئے ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ آواز جو سن رہے ہیں نا آپ، اس میں دھوکہ نہ کھائیے گا، یہ آپ کے اللہ کی آواز ہے۔ اور اس اعلان کے فوراً بعد جس کا حکم ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، لِذِكْرِي، اپنے رب کی یاد کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اور جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں ان کو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیوی کے لیے آگ لینے چلے تھے اور اللہ نے پیغمبری عطا کی، نبوت عطا کی ہے۔ آج کے زمانے میں ہم سارے کام کرنے لگے تو گھر والے کہتے ہیں کہ غلام بن گیا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ یہ ذمہ داری ہے۔ گھروں میں آپ سکون چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تو بیوی کی خدمت، بیوی کے وہ کام جو بیوی سے متعلق ہے، کھانا بیوی سے متعلق ہے، کپڑے ہمارے وہی دھوتی ہے، گھر کی صفائی اس سے متعلق ہے۔ ہم بھی کبھی لگ جایا کریں، سنڈے ونڈے میں چھٹی ہوتی ہے تو چلو اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم گھر میں کھڑے ہو کر کے کبھی ذرا دیکھ لیا کریں، اس کی تعریف کر دیا کریں کہ یہ بڑا اچھا آپ نے کیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تو بڑی اچھی ہیں، بڑی معاونہ ہیں، اور آپ نے اتنا آسان کر دیا میرا کام۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے آپ کے ساتھ جنت میں بھی رکھے۔ خوشیاں یوں ٹوٹ کر آپ کے پاس آئیں گی، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اس کے کاموں میں دلچسپی لی جائے۔ اب یہ نہ سوچنے لگیے گا کہ نبوت مل جائے گی، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر کریں گے تو یقینی طور پر خالی نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہوگا۔ دوسرا کام ہے ہدیے کا لینا اور دینا، ہدیہ لینا اور دینا۔ ہمارے یہاں تو کوئی ہدیہ لیتا نہیں، کوئی دیتا نہیں۔ اب کوئی یہ سوچنے نہ لگے کہ مولوی صاحب خود اپنے لیے ہدیہ مانگ رہے کیا؟ میں اپنے لیے سوال نہیں کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہدیہ لیا اور دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہدیہ آپس میں گفٹ دینا، ہدیہ گفٹ کو کہتے ہیں۔ یہ تو بڑا ایزی ہے نا، سب کو سمجھ آتا ہے یہ والا ہدیہ، شاید کچھ لوگوں کو سمجھ جائے نہیں۔ اور ہدیے میں ضروری نہیں کہ آپ بڑا مہنگا کوئی گفٹ دیں، نہیں، بہت معمولی سا گفٹ بھی دیں گے نا، اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوگی۔ ایک مولوی صاحب کو میں جانتا ہوں، انہوں نے اپنی بیوی کو گلاب کے پھول گفٹ کرنے شروع کیے۔ مجھے بتایا انہوں نے کہ کئی سال کے بعد بیوی نے میری المیرہ کھولی اور وہ سوکھے ہوئے گلاب کے پھول مجھے دکھائے۔ میں نے کہا اچھا، اور کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ یہ وہ پھول ہے جب آپ نے مجھے شادی کے شروعاتی دنوں میں دیے تھے، جب آپ باہر رہتے تھے میرے پاس آتے تھے تو یہ پھول آپ میرے لیے گفٹ کے طور پر لاتے تھے، میں نے آج بھی ان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ بیوی کو ہدیہ لینا اور دینا یہ میرے آقا کی سنت ہے، اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں نوجوان شادی سے پہلے بڑے آپس میں گفٹ لیتے اور دیتے ہیں، گرل فرینڈس کے لیے گفٹوں کے ڈھیر لگاتے تھے، پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ بیوی کے لیے کبھی کوئی گفٹ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جس کے ساتھ نسل آباد ہونی ہے، جس کے ساتھ آپ نے ایک نئی پلاننگ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا افضل ہے، بہترین صدقہ ہے۔ لیکن لوگوں کا خرچ کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے، ہدیہ لینے اور دینے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہاں 8 سال ہو گئے، لوگ ہدیہ لیتے نہیں، نہ دیتے۔ ارے بھائی آپس میں ہدیہ لیا اور دیا کرو، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں مزاج نہیں ہے۔
ہمارے یہاں تو لوگ نکاح کے پیسے بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، سوچتے کٹوتی کر لیں. مولوی صاحب تو ایسے ہی، سارے مولوی ایسے نہیں ہوتے ہیں، بعض کمزور بھی ہوتے ہیں، بعض کو اللہ نے دیا بھی ہوتا ہے، بعض دینے والے بھی ہوتے ہیں، بعض کو اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھ سے خرچ کر دیں. آپس میں ہدیہ لینا اور دینا یہ سنت ہے. آپ دیکھیے گا کبھی کچھ ایسے ہدیے دیجیے گا، پھر آپ معلوم کریں گے اس ہدیے کی بیوی کی نظر میں بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے. تو یہ آپس میں ہدیہ لینا اور دینا یہ بھی محبت کا سبب ہوتا ہے. دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس پر خرچ کرنا صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے، اور بہت آسان سی ترتیب ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت مہنگا گفٹ لے کر کے آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بیوی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ گئے وہی سامان خریدا، اس کو پیک کرا لیا، بس اس پہ ایک پنی تو وہ لپیٹتا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے گفٹ والی جو ہوتی ہے، اور اس کو ذرا اس نے بڑھیا سے تیار کر دیا، آپ نے جا کر کے اس کو پیش کر دیا، یہ لیجیے میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. اب سامان تو چونکہ آپ کو وہ گھر میں لانا ہی ہے، فضول خرچی بھی نہیں ہے نا. ایک 10-20 روپے کا گلاب کا پھول ملتا ہے، جا کر کے لے جا کر کے دیکھیے گا کتنی خوشی ہے اور کتنی خوشبوئیں ہوتی ہیں اس کے اندر. یہ بھی ضروری ہے. تیسری چیز آپس میں التفات محبت کی باتیں کرنا، آپس میں بیوی سے اظہار محبت کرنا، اس کو ایسے نام سے پکارنا جس سے کہ وہ خوش ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کس نام سے پکارتے تھے بیوی کو پتہ ہے؟ اور سوچیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں کہ بڑے رومانٹک سے ہو رہا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے میری پنکی کا لفظ یہ انگلش کا لفظ ہے، لیکن آپ فرماتے تھے حمیرہ. امی عائشہ کا نام تھا عائشہ، لیکن آپ فرماتے تھے حمیرہ یہ حمرا سے بنا ہے، جس کے معنی سرخ کے آتے ہیں، سرخی والی، جس کو آپ اور آسان سی سادہ سی زبان میں کہیں ہائے میری گلابو. کیسی مسکراہٹ ہے. یہ خوشیاں یقینی طور پر آپ کے گھر تک پہنچیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. آپ فرماتے تھے گلابو آپ گھر میں تشریف لائے. یہ اظہار محبت بھی ضروری ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اظہار محبت بھی ضروری ہے. ہم اظہار محبت نہیں کرتے، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. نہیں کیجئے، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، روزانہ کر لیجئے، بڑا اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے نبی مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، کیا میں اس سے اظہار کر دوں کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم اس سے اظہار کر دو، اس سے تمہاری محبت میں جماؤ پیدا ہو جائے. آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امی عائشہ پانی پی رہی ہیں. یہ واقعہ میں پہلے بھی کئی بار سنا چکا ہوں، لیکن اس میں کچھ اور اضافہ. دین کا اللہ تعالیٰ نے علم میں یہ ایک بڑی برکت رکھی ہے کہ جب بھی اس کو آپ پڑھتے ہیں ہر بار آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے. قرآن کو جب بھی آپ پڑھیں گے ہر بار اس میں کچھ نہ کچھ نیا ملے گا. اللہ کے نبی کی زندگی کو جب بھی پڑھیں گے ہر بار کچھ نہ کچھ نیا ملے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو امی عائشہ پانی پی رہی ہے ایک کٹورے میں. آپ نے فرمایا حمیرہ، اے میری پنکی گلابو، یہ جہاں سے پانی پی رہے ہو نا اس کٹورے میں تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا. تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالہ آگے کر دیا. مجھے بتاؤ برکت کس میں زیادہ ہے، آقا کی ذات میں یا امی عائشہ کی ذات میں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیادہ بابرکت ہے. آپ امام الانبیاء ہیں. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آقا کا نام ہر جگہ جوڑا ہے. جب تک اللہ کا نام باقی رہے گا محمد الرسول اللہ کا نام بھی باقی رہے گا. آپ نے فرمایا یہ پیالہ جب انہوں نے دیا تو آپ نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہاں سے پیا تھا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں سے پیا تھا. آپ نے یوں پیالے کو گھمایا اور اسی جگہ سے پیا. آپ علیہ السلام جب گھر میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے عائشہ حمیرہ. تو امی عائشہ کی طرف سے جو بات آتی تھی جو میں اب بتانے جا رہا ہوں، امی عائشہ فرماتی تھی لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں نا بیویوں کو کہتے ہیں ارے یہ کیا بدتمیزی ہے،
یہ عورتیں اپنے گھروں کو برباد کرتی ہیں، یہ عورتیں اپنے گھروں کو برباد کرتی ہیں۔ جب شوہر بیوی کو آواز دے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی اونٹنی پر سوار ہے اور اس کا شوہر اسے آواز دے کہ نیچے اتر آ، مجھے تیری ضرورت ہے، اس عورت کو چاہیے کہ فوراً نیچے اتر آئے۔ اب ایک قدم چلنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے جا کر کے معلوم کرے، ایسا نہ ہو کہ ملانی بنی پھر جائے، رات دن تہجد اور تسبیحات اور ذکر و مراقبے۔ ایسا نہیں ہے، دین اس چیز کا نام نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں دین اس چیز کا نام ہے کہ صاحب یہ تمام تر چیزیں نہیں کریں گے، نہیں، دین کا کانسیپٹ بڑا الگ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے سو جائے، رات بھر فرشتے اس پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ کوئی عورت نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، سارے کام کرتی ہے، شوہر کی نافرمان ہے، جہنم میں جائے گی، جنت میں نہیں جا سکتی اگر شوہر کی ناراضگی میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو بیویوں کا یہ مزاج بڑا خراب ہے، اسی لیے امی عائشہ نے دکھلا دیا کہ جیسے شوہر آواز دے، فرمایا سارے کام چھوڑ کر کے فوراً شوہر کے پاس آ جائے، جی لبیک یا میرے سردار، لبیک میرے سر کے تاج، لبیک آپ بتائیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں بڑی حجاب کا شکار ہو گئی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے کریں گے، کرنا پڑے گا، جو کریں گے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ چیز اللہ کے نبی علیہ السلام بیوی کے ساتھ اس طرح کا مذاق بھی کیا کرتے تھے، امی عائشہ بھی مذاق کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار محبت کرتے تھے۔ اظہار محبت کرنا سیکھیے، اظہار محبت کرنا سیکھیے، بیوی کے پاس وقت گزارنا سیکھیے، جائیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجیے، اس سے ایک انسیت پیدا ہوتی ہے، ایک محبت، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جائیے ہاتھوں میں ہاتھ لے لیجیے، باتیں کیجیے۔ شادی سے پہلے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ بدماشیاں اور یہ بد کرداریاں بہت کرتے ہیں، شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی کورس پورا کر کے ڈگری لے لیتے ہیں، اب شادی کے بعد کرنے کے لیے تو کچھ بچا نہیں ہے، تو پھر تو جھگڑے ہی ہوں گے۔ ایک بات اور نوجوانوں کو کہتا ہوں خصوصی طور پر، شادی سے پہلے کسی کا رشتہ ہو جائے نا، کبھی کسی لڑکی سے جس سے رشتہ ہو رہا ہے نا بات نہیں کرنا۔ میں ایسے دسیوں واقعات دیکھ چکا ہوں، شادی کے بعد سوائے آپس میں گھوسے بازی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جن نوجوانوں نے یہ کیا ہے میں ان کی زندگی قریب سے دیکھ چکا ہوں، اور وہ میرے ایسے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، میرے خاندانی لوگ ہیں، میرے قریبی دوست و احباب ہیں۔ کبھی نہیں کرنا یہ غلط ہے۔ آپ سب کچھ کھول چکے ہوتے ہیں، اپنا سب کچھ، آپ کا سارا بایوڈاٹا سامنے آ چکا ہوتا ہے۔ تو بیوی سے اظہار محبت کرنا، بیوی سے ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رات میں ایک جگہ بیت الخلاء کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، امی عائشہ ساتھ میں تھی، آپ نے دیکھا تھوڑا سا ویرانہ ہے، آپ نے فرمایا عائشہ چلو آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ اب کرتا ہے کوئی؟ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا اگر ایسا کرتے ہوئے کہے گا یہ مولوی صاحب نہیں بدماش معلوم ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بائک چلانا، یہ گاڑی چلانا، یہ تیراکی کرنا، یہ بیڈمنٹن کھیلنا اور یہ کبڈی کھیلنا، یہ لاٹھی چلانا یہ مولویوں کا کام نہیں ہے۔ ارے بھئی یہ ورزش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کون سے دین پر جی رہے ہیں آپ؟ کس دین کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ صحت 1000 نعمتوں سے افضل ہے، صحت نہ ہوگی تو عبادت کیا خاک ہوگی۔ آپ جا رہے تھے، آپ تشریف ابھی فرمایا عائشہ آؤ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ اس وقت امی عائشہ تھوڑی ہلکی پھلکی تھیں، آپ کا وزن بھی زیادہ تھا، عمر بھی زیادہ تھی، امی عائشہ آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جیت گئی آپ سے، آپ نے فرمایا ہاں تم جیت گئی۔ پھر اور تھوڑا سا وقت گزرا، کچھ سالوں کے بعد آپ جب جا رہے تھے ایک مرتبہ ایک سفر سے، آپ نے سارے صحابہ کو فرمایا جاؤ بھائی جاؤ، تم آگے جاؤ، جاؤ تم آگے جاؤ ذرا ہم پیچھے آئیں گے۔ امی عائشہ اس وقت ذرا بھاری ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ آؤ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ تو امی عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا عائشہ دیکھو میں آگے نکل گیا، آپ نے فرمایا اب حساب برابر ہو گیا۔ یہ باتیں بھی
یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین ہے، دین۔ ایسا نہیں کہ یہ دین نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے پر، ذکر، مراقبہ، تسبیحات پر، لیکن یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔